لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاج کرام، محترم سامعین اور بزرگان دین اور اللہ کے گھر جانے والے حاجیوں، سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ اللہ کے گھر کا مہمان بننا، یہ سعادت اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتے ہیں. حج پر جانے والے اور عمرے پر جانے والے تمام لوگوں کو حج کی اور عمرے کی تربیت لینا بہت ضروری ہے. آج کا جو سیشن ہے اس سیشن میں انشاءاللہ ہم یہ حج کی ٹریننگ کل 3 سیشن میں کریں گے. پہلا سیشن میں حج کے اقسام اور حج تمتع میں عمرے کا حصہ انشاءاللہ کور کریں گے. پھر دوسرے سیشن میں حج کے 5 دن جس میں حج کے پورے یا مناسک ادا ہوتے ہیں، وہ 5 دن 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی رمی تک وہ سارے معاملات انشاءاللہ ان کو کور کریں گے. اور تیسرے اور آخری سیشن میں انشاءاللہ مدینہ منورہ اور کچھ زیارات اور باقی وہاں مدینے میں قیام اور مدینے کے دوران کے اعمال اور انشاءاللہ حج سے واپسی پر اور واپسی کے بعد کے اعمال پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو جو سب سے اہم سیشن ہے وہ ہے حج کا پہلا اور دوسرا سیشن، اور وہ انشاءاللہ آج ہم کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں مناسک عمرہ اور انتظامی امور کی آگاہی. جس طرح ہر عبادت کو سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح حج کی تربیت لینا بہت ضروری ہے. کہیں پر بھی جانے سے پہلے، ایک دیار غیر میں اجنبی ملک میں جانے سے پہلے، اس ملک کے بارے میں جو کام کرنے ہیں آپ نے ان کے بارے میں حج کی تربیت لینا بہت ضروری ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں. اگلا مرحلہ ہے حج کی تیاری کا. تو آپ اپنے ساتھ ڈاکومنٹس رکھیں گے. اضافی خرچ کے لیے کم از کم 1500 سے 2000 ریال رکھیں گے. تمام سفری دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں گے، اور پاسپورٹ اور ٹکٹ، آئی ڈی کارڈ، یہ سب چیزیں جو آپ کو آپ کے حج آپریٹر کی طرف سے مہیا کی جائیں گی. کچھ اور دیگر سامان بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور ان دیگر سامان کی تفصیل آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسکرین پر بھی شیئر ہو رہی ہے اور ہم بھی یہاں سے بتا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے مردوں کے لیے کم از کم 2 احرام، ایک بیلٹ، مضبوط آرام دہ چپل، اور آرام دہ چپل کے ساتھ آپ کو تھوڑی تفصیل بھی بتا دیں کہ یہ جو چپل ہے، اس چپل میں جو پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ ہے، اس ابھرے ہوئے حصے کی سیدھ میں ایڑی، ٹخنا اور پیچھے والی ایڑی یہ چھپی ہوئی نہ ہو. ایسی کوئی چپل جو اوپر کی ہڈی کو بھی کھلا رکھے، ٹخنے کو بھی کھلا رکھے اور پیچھے کی ایڑی کو بھی کھلا رکھے، تو ایسی اگر کوئی چپل آرام دہ ملتی ہے نیچے سے تو وہ آپ پہن سکتے ہیں. اور یہ پابندی چپل والی بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. چیز کے لیے آرام دہ چپل ہے وہ جو ہوائی چپل ہم جس کو کہتے ہیں 2 پٹیوں والی، وہ چپل ہے. خواتین اپنے ساتھ عبایا بھی رکھیں، اسکارف بھی رکھیں، آرام دہ جوتا بھی رکھیں. اسی طرح روزمرہ کے لیے 4 کم از کم جوڑے رکھیں اپنے ساتھ. عام جوتا رکھیں پہننے کے لیے، بند جوتا، تاکہ لمبا سفر چلنے کے لیے. اسی طرح ایک اسکرین پر آپ کو یہ ڈوری والا چھوٹا تھیلا نظر آ رہا ہوگا. یہ چھوٹا تھیلا بڑا اہم ہے. اس میں آپ کی ضروریات کی چیزیں حرم میں جانے آنے کی بہت ضروری ہوں گی. اپنے ساتھ باقی ضرورت کی چیزیں، مسواک، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، دھاگا، سوئی، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ اپنے ڈاکومنٹس کے لیے. اسی طرح اگر آپ چشمہ پہنتے ہیں تو 1 سے 2 چشموں کے لے لیں. بڑا مارکر لے لیں کوئی چیز باندھنے کے لیے، اور ایک بڑا سوٹ کیس بھی رکھیں، اور ایک ساتھ ہینڈ کیری بھی رکھیں. یاد رکھیے اپنی ایئر لائن کے حساب سے کم از کم آپ کو بڑا لیگیج ہینڈ کے اور ایک ہینڈ کیری چھوٹا 7 سے 8 kg والا. اسی طرح لیگیج جو بڑا ہوگا وہ 30 سے 40 kg والا. عام طور سے 30 سے 35 kg ہر ایئر لائن میں الاؤ ہے. اس کے علاوہ بعض ایئر لائن میں 30 kg کے 2 بھی الاؤ ہیں، جیسا کہ سعودی ایئر لائن میں. تو اپنی ایئر لائن کے حساب سے ٹرالی والا بیگ لیں، تاکہ وہاں پر ادھر سے ادھر سفر کرنا ہو یا آپ کو ہوٹل کی تبدیلی کا معاملہ ہو تو آپ کو پریشانی نہ ہے. کچھ چیزیں وہاں سعودی عرب میں لے جانا ممنوع ہے، تو ان کو بھی دیکھ لیں. سعودی عرب ایک اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ ہے، جہاں تمام قسم کی منشیات، چرس، افیون، ہیروئن، شراب اور اسی طرح سگریٹ بھی بہت کم تعداد میں جا سکتی ہے. تو تمام قسم کی منشیات کے لے جانا وہاں منع ہے. وہاں سزائے موت اس پر مل سکتی ہے. اپنے سامان کو خود پیک کریں، اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، اور اس کو لاک اور تالا بھی لگا کر رکھیں، تاکہ کسی اور کی کسی شرارت سے آپ محفوظ رہیں.
سگریٹ سعودی عرب میں ویسے تو ان سب چیزوں پہ پابندی ہے، مگر بہت حرم کے اندر سگریٹ پینے پر پابندی ہے، اور تو وہ سے کم مقدار میں جائز ہے۔ عورتیں یہ جو بے بناؤ سنگار، اونچی اینڈ ہیل کی چپل، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چوڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر۔ اب آتے اپنے طبی معائنے کی طرف جانے سے پہلے اپنی دوائیاں پیک کرائیں اور اس کے لیے ڈاکٹر سے پرچہ لکھوائیں، اور حاجی کیمپ سے اس پر مہر لگوا لیں اگر حاجی بہت زیادہ مقدار میں دوائیوں کو لینا چاہتے ہیں۔ جانے سے پہلے پولیو، گردن توڑ کا بخار یا انفلوئنزا کے روانگی سے 10 دن پہلے لگوا لیں کم از کم، کیونکہ ان کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں چونکہ چلنے کی عبادت ہے، تو جانے سے پہلے آپ پیدل چلنے کی مشق کریں، کم از کم جس دن آپ نے جانا ہے اس دن آپ کی پریکٹس 7 کلومیٹر چلنے کی، کیونکہ پہلا عمرہ آپ کو 7 کلومیٹر سے 7.5 کلومیٹر کا 5 سے 7 کلومیٹر کا ہوگا۔ تو آپ کو اپنے جانے کے لیے روزانہ اپنی تعداد بڑھاتے رہیں، روزانہ واک کریں اور اس کو میں 50 یا 100 میٹر کا اضافہ کرتے رہیں۔ اس طرح جس دن آپ کی روانگی ہوگی اس دن آپ کو 7 کلومیٹر چلنے کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ اور اپنے ساتھ بیگ میں اپنی شناخت کے لیے سامان پر نام، پاسپورٹ نمبر اور کچھ اندر والے حصے میں بھی رکھیں اور سامان کے بیرونی حصے میں بھی رکھیں، کبھی کبھی بیرونی حصے والا پرچہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح سامان کے اوپر تمام ہدایات لکھنے کے ساتھ اگر پھر بھی سامان گم جائے تو آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ ہے اور وہ ہے احرام باندھنے کا، جو کہ آپ کے عمرے کی سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو سیدھا یہاں سے فلائی کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو فلائی کر رہے ہیں جدہ اور جنہوں کی پہلی منزل ہے مکہ مکرمہ۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ جانے والے ہیں وہ تو احرام یہیں سے باندھ کر چلے جائیں گے اور نیت جہاز میں کر لیں گے، لیکن جنہوں کی منزل مدینہ منورہ ہے تو جو سیدھا مدینہ منورہ لینڈ کریں گے ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ انہی عام کپڑوں میں پہنے اور مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر پھر میقات سے احرام باندھ کر آگے مکہ میں ہوئے۔ احرام باندھنے سے پہلے اسکرین پر کچھ چیزیں احرام میں مسنون ہیں اور کچھ چیزیں احرام میں واجب ہیں اور کچھ چیزیں احرام میں بہت ضروری ہیں یعنی فرض ہے، اور کچھ چیزیں ہمارے مشورے کے طور پر ہیں۔ تو جو گرین کلر سے اگر آپ کو سائڈ میں کونے پر پٹی نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مسنون ہے، مستحبات یا مسنون میں سے ہے۔ جو چیزیں یلو کلر سے آئیں اس کا مطلب ہے ان کا کرنا ضروری ہے، یا ریڈ کلر سے آئیں ان کا مطلب ہے کہ ان کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ کو نیلے کلر سے نظر آئیں تو وہ ہمارا مشورہ آپ کے لیے، تو آپ اسکرین پر دیکھ کر بھی ان چیزوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا بدن پر، اسی طرح یہ سارے کام کرنا سنت اور مستحب ہے۔ یہاں ایک شروع میں بات بتا دوں کہ عمرے میں کل بڑے بڑے 4 کام ہم نے کرنے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر۔ احرام باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ اسی سیشن کے آخر میں ہم آپ کو دکھا دیں گے، یہ اسکرین پر چل رہا ہوگا۔ تو احرام باندھنے کو اس کو 2 طریقے سے احرام باندھیں گے کہ ایک طرف سے احرام باندھ کر اس کو ڈبل فولڈ کر لیں گے تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ یہ مردوں کا احرام ہوگا، اوپر کی چادر کو اسی طرح لے لیں گے جیسے لینا ہے۔ خواتین کا احرام یہ ہے کہ ان کا جو سکارف ہے اور چہرہ جو کھلا ہوا ہوتا ہے یہی ان کا سن ڈھکنا، یہ احرام ہے۔ احرام کے لیے سنت ہے کہ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، اگر مستحب وقت ہو، اگر نوافل کا وقت ہو تو سنتیں پڑھیں گے، نفل ادا کریں گے، اور اگر عصر کے بعد یا فجر کے بعد کا وقت ہو تو اشراق تک کے وقت میں آپ پھر نفل بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ 2 رکعت نفل ادا کرنا سنت ہے۔ پھر آپ نیت کریں گے اور نیت 3 مرتبہ نیت کر کر تلبیہ پڑھ لیں گے تو آپ کا احرام شروع ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس میں لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر 3 مرتبہ آپ تلبیہ پڑھیں گے اس طرح۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، تو اب آپ کے اوپر جو پابندیاں لگ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، درخت، گھاس، پودے کاٹنا، اسی طرح جو وغیرہ مارنا یا ناخن یا جسم کے بال کاٹنا، یہ سب، اور خوشبو لگانا، خوشبو کا استعمال، اسی طرح میاں بیوی کے لیے
ازدواجی تعلقات، ایون جو ایسی باتیں جو میاں بیوی کی خاص باتیں ہیں، راز و نیاز و محبت کی، وہ کرنا بھی منع ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، ٹوپی وغیرہ پہننا منع ہے، بند جوتے پہننا منع ہے، موزے پہننا مردوں کے لیے منع ہے، عورتیں چاہے تو پہن سکتی ہیں۔ اس میں ان سب چیزوں کو جو منع ہے، اگر کوئی غلطی کر لے تو حج میں بعض چیزوں پر غلطی میں بڑا دم دینا پڑتا ہے، جس کو بدلہ کہتے ہیں، اس سے مراد ہے اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے، اور کچھ زیادہ تر چیزوں میں دم آتا ہے، اور اگر بہت چھوٹی سی غلطی ہو تو صدقہ آتا ہے۔ تو کہاں کہاں دم بدنا آتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے آتی رہے گی، آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا اگر ہم سب کا خلاصہ کریں تو یہ کل 7 بڑی پابندیاں ہیں احرام کی، جس میں سے سب سے پہلے ہے بند جوتا، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بند جوتے کی پابندی نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے پابندی ہے، کیونکہ ان کی 2 چادریں احرام کی پہنیں گے، اور عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ خوشبو دونوں کے لیے پابندی ہے۔ سر کا ڈھکنا صرف مرد کے لیے پابندی ہے، عورت سر ڈھکے گی اس کا وہی احرام ہے۔ اسی طرح تو چہرے کا ڈھکنا یہ عورتوں کے لیے پابندی ہے اور مردوں کے لیے بھی پابندی ہے، تو کھلا رہے گا چہرہ دونوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ناخن کا کاٹنا یہ دونوں کے لیے پابندی ہے، بال کا کاٹنا دونوں کے لیے پابندی ہے، اور ازدواجی تعلقات دونوں کے لیے پابندی ہے۔ یہ کل 7 قسم کی پابندیاں ہیں۔ ان 7 پابندیوں میں سے اگر کوئی بھی غلطی کی کر لی، دم آتا ہے، اور اگر بہت چھوٹی سی غلطی ہو تو صدقہ۔ اس میں سے ایک خوشبو والی جو بات ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں کہ جب آپ احرام باندھنے کے بعد ایئرپورٹ میں ہوں گے، جہاز میں ہوں گے یا ہوٹل پر جائیں گے، ہر جگہ آپ کو جو شیمپو لکوڈ سوپ ملے گی وہ خوشبو والی ہوگی، اس لیے اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اب اگلا معاملہ ہے گھر سے ایئرپورٹ تک کا، پھر ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ تک کا۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 5 گھنٹے پہلے اپنے فلائٹ سے ایئرپورٹ کے لیے نکلیں۔ 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر جانا انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ نے چونکہ گروپ کے ساتھ ٹریول کرنا ہے تو آپ احتیاطاً پہلے کریں۔ اور مشورہ یہ ہے کہ احرام باندھ کر آئے یا احرام ایئرپورٹ پر آ کر باندھیں، دونوں صورتوں میں نیت جہاز میں بیٹھ کر کریں۔ احرام بے شک ساتھ لے آئے، آپ ایئرپورٹ پہ بھی باندھ سکتے ہیں اگر آپ پہلے آ رہے ہیں، یا آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر گھر سے بھی آ سکتے ہیں پہن کر۔ بہرحال احرام آپ گھر سے باندھ کر آ سکتے ہیں، لیکن نیت آپ جہاز میں کریں۔ اپنے ساتھ اگر آپ مدینہ منورہ سفر کر رہے ہیں تو احرام باندھے بغیر سفر کریں گے، اور مدینہ پھر احرام وہاں سے باندھیں گے جب آپ مکہ جائیں گے۔ اب ایئرپورٹ پہنچ کر سب سے پہلا معاملہ ہے سامان کی بکنگ کا اور بورڈنگ پاس کا حصول اور امیگریشن کا۔ تو سب سے پہلے آپ سامان کا ایئر لائن کے کاؤنٹر پر جائیں گے، وہاں اپنا اسکیننگ مشین سے گزرتے ہوئے ایئر لائن بورڈنگ پر جائیں گے، بورڈنگ پاس لیں گے، اور بورڈنگ پاس لینے کے بعد آپ کا سامان جمع ہو جائے گا، اور آپ کو ایک ٹیگ دے دیا جائے گا، اس ٹیگ کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے ٹکٹ بورڈنگ پاس کے ساتھ۔ سامان اگر وزن کے برابر ہوا تو سامان جمع ہو جائے گا، صرف ہاتھ میں لے جانے والا سامان آپ کے ساتھ جائے گا۔ یاد رکھیے لیگیج میں تو ہر طرح کا سامان جا سکتا ہے، مگر جو سامان آپ کے ساتھ جہاز میں جانا ہے اس میں بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں، لکوڈ سوپ، عطر اور اس طرح سینٹ، لکوڈ کوئی بھی چیزیں زیادہ تر لے جانا منع ہے۔ اسی طرح دھات کی کوئی چیز، زخمی کرنے والی کوئی چیز، سوئی، چاقو، اس طرح کی کوئی دھات آلہ یا اسلحہ، کسی قسم کی چھری، چاقو، ایون نیل کٹر بھی، ان سب کا لے جانا منع ہے۔ بورڈنگ پاس کے اصول کے بعد اب آپ امیگریشن کاؤنٹر سے گزریں گے، اپنا ایکسس لگائیں گے کہ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ نکلنے کے بعد آپ لانچ میں چلے جائیں گے، اور اپنے اس فلائٹ کے بورڈنگ پاس پر جو آپ کا گیٹ نمبر ہوگا، اس گیٹ نمبر کے قریب آپ جا کر وہاں انتظار کریں گے۔ اس دوران آپ اپنے ساتھیوں سے ساری چیزیں دوہرا سکتے ہیں، اس دوران وہاں انتظار کر سکتے ہیں، اس دوران آپ احرام باندھ سکتے ہیں، دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جہاز میں اس کے بعد جیسے ہی فلائٹ کا ٹائم ہوگا، اعلان ہوگا، اسی گیٹ نمبر سے آپ جہاز میں جائیں گے، اور سکون سے جہاز کے اوپر حصے میں ہم رکھیں گے، اور سامان رکھنے کے بعد آپ وہاں پر آرام سے بیٹھ جائیں گے اور سکون سے۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کو چونکہ پہلے سے جہاز کا سفر نہیں کیا ہوتا تو ان کو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اور ڈر لگا رہتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں۔ جہاز بھی ایک بس کی طرح ہے، جس طرح بس میں بیٹھنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جہاز میں بھی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ جہاز کا عملہ آپ سے ہر قسم کا تعاون کرے گا۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے
کہ جہاز میں نیت آپ نے کرنی ہے، اور یہ نیت یاد رکھیے میقات سے پہلے پہلے کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے کہ میقات کیا چیز ہے، تو ابھی اگلے حصے میں اس مرحلے میں اب ہم دیکھیں گے کہ میقات سے ہمارا جہاز گزرے گا، اس سے پہلے پہلے ہمیں جہاز میں ہی نیت کر لینا ضروری ہے، اور نیت آپ کو ہم نے بتا دی تھی۔ میقات ایک باؤنڈری ہے جو 6 میقاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی، اس میں سے ایک باؤنڈری ہے جو حرم اور بیت اللہ سے بہت بڑی ایک باؤنڈری ہے۔ اس باؤنڈری کو یہ 5 میقاتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذو الحلیفہ، حدیث طویل ہے، مختصر یہ کہ مدینے والوں کے لیے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے، اور مدینے سے گزرنے والوں کے لیے اسی طرح شام اور جحفہ سے آنے والوں کے لیے جحفہ میں 183 کلومیٹر دور ہے، اسی طرح عراق سے آنے والوں کے لیے ذات عرق ایک میقات ہے جو تقریباً 94 کلومیٹر دور ہے، وہاں مقرر کی، اور جو یمن سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یلملم کی۔ یاد رکھیے ہمارا جہاز یلملم کے اوپر سے گزرتا ہے، تو یلملم کے کچھ ہی دیر بعد، آدھے گھنٹے کے بعد جدہ آ جاتا ہے جو میقات کے اندر ہے، تو آپ نے اس سے پہلے پہلے احرام باندھ لینا ہے، احرام باندھ لینا ہے۔ اسی طرح قطر منازل بھی ہے جو نجد والوں کے لیے ہے۔ بہرحال تو احرام باندھے بغیر ان میقات سے گزرنا منع ہے۔ اگر آپ گزر گئے تو اور آپ پھر مکہ داخل ہو گئے اور آپ کا ارادہ مکہ جانے کا تھا، تو یاد رکھیے ایسی صورت میں آپ کے اوپر دم آ سکتا ہے۔ ایون اگر جدہ اتر کر بھی آپ نے احرام باندھا تو آپ کے اوپر دم آ جائے گا، کیونکہ آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہے اور آپ نے میقات کو بغیر احرام کے کراس کیا ہے، تو اس میقات کو احرام کے بغیر کراس کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو باؤنڈری ابھی ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی۔ اب اگلا معاملہ ہے جدہ ایئرپورٹ پر کیا کچھ ہوگا، تو اب سنیے جدہ ایئرپورٹ پر کیا ہوگا۔ جیسے ہی آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو عملہ حج ٹرمینل میں لے جائے گا، اور حج ٹرمینل میں بسوں کے ذریعے سے آپ کو امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنا پڑے گا، وہاں آپ کا ویزا چیک ہوگا۔ ویزا چیک ہونے کے بعد اور پھر ری چیک ہونے کے بعد اس دوران ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی ہو کہ بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں ہیں، اور کیوں نہ ہو کیونکہ دنیا بھر سے حاجی آ رہے ہیں، صرف پاکستانی وہاں نہیں پہنچ رہے بلکہ پوری دنیا کے ہر کونے سے لوگ پہنچ رہے ہیں، لہٰذا رش بھی ہوگا اور عملہ بھی بہت کم ہو سکتا ہے۔ ان کے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پریشانی آ سکتی ہے، اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہمیں جدہ جا کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمیں تحمل اور بردباری کا، ہر چیز آرام سے ہو جائے گی لیکن صبر سے کام لینا ہوگا۔ جب آپ مکہ مکرمہ جدہ پہنچیں گے تو جدہ ایئرپورٹ پر جب آپ امیگریشن کاؤنٹر سے نکل کر آپ اپنے سامان والے بیلٹ پر آئیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ آپ کا سارا سامان پہلے سے نیچے اترا ہوا ہو۔ وہ سامان جو نیچے اترا ہوگا آپ نے اپنا سامان کو تلاش کرنا ہے، ٹرالی میں ڈالنا ہے، اور پھر ایئرپورٹ کے لیے باہر نکل آنا ہے۔ جب آپ باہر آئیں گے تو جس مکتب سے اور جو آپ کا حج آرگنائزر ہوگا، حج آپریٹر ہوگا، وہ آپ کے پہلے سے انتظامات کر کے وہاں پر اس نے رکھے ہوں گے۔ یاد رکھیے جدہ پہنچنے تک آپ کا تقریباً کوئی 12 گھنٹے کا سفر گزر چکا ہوگا، تو یہ تھکا دینے والا سفر ہے، آدھا دن گزر چکا ہوگا۔ اس کے لیے ہم ابھی سے آپ کو کہتے ہیں کہ 3 کام اس سفر میں آپ نے ہرگز نہیں کرنے ہیں۔ ہرگز سب سے پہلا کام ہے بے صبری کا، ہر کام وہاں ہو جائے گا، وہ لوگ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لیے ساری پریشانیاں ادا کر رہے ہیں، اور عملہ بے تحاشا لگا ہوگا آپ کی خدمت کے لیے، پاکستانی عملہ بھی، سعودی عملہ بھی، تو آپ نے بے صبری سے کوئی کام نہیں لینا، ہر چیز صبر سے وہاں ہو جائے۔ دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر کسی چیز کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ ناشکری یہ ہے کہ مجھے سیٹ اچھی نہیں ملی، مجھے جہاز میں ونڈو سیٹ نہیں ملی، مجھے بس اچھی نہیں ملی، مجھے بس میں بالکل پیچھے بٹھا دیا، اور مجھے اس طرح یہ نہیں۔ بھائی اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ہم نے اپنے گھر آنے کے لیے ہمیں ضیوف الرحمان اور اپنا مہمان بنایا۔ شکر کم تھا، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس پورے سفر میں کوئی نافرمانی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ نے اپنے گھر ہمیں مہمان بنا کر بلایا ہے، اور ان نافرمانیوں میں سے سب سے اہم چیز جس کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، اور وہ ہے لڑائی جھگڑا، یعنی ایذائے مسلم، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی، کیونکہ سارے مسلمان اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے اگر کسی مسلمان بھائی کو اللہ کے مہمان کی
کوئی حق تلفی کی یا اسے کوئی اس کے آداب میں کمی کوتاہی کی تو یقیناً اللہ ناراض ہو سکتے ہیں ہمارے بلاوے سے۔ اس دوران آپ کا حج آپریٹر آپ سب کو لے کر اپنی اپنی بسوں میں بٹھا کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ ہے ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کا۔ اس دوران ایک بڑا مرحلہ ہے کہ آپ جب مکے کے قریب پہنچیں گے تو حرم کے حدود سے گزریں۔ زیادہ تر اس وقت حاجیوں کو مسجد عائشہ کے پاس سے گزارا جاتا ہے اور کچھ حاجیوں کو مکہ جدہ روڈ سے بھی گزارا جاتا ہے۔ تو جدہ روڈ پر تو حدود حرم کی نشانی ہے، ایک بڑی ریل بنی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ایک گول سا اس طرح کا دائرہ آئے گا جو آپ کی ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ وہاں سے گزریں گے مسجد عائشہ سے تو مسجد عائشہ ہی سب سے بڑی ایک نشانی ہے اور کچھ نشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ حدود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بعد خلفاء نے ان کی تجدید کی اور ان نشانیوں کو پے در پہ ان کو دوبارہ تعبیر کرتے رہے ہیں۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ حرم کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر کے احکام الگ ہیں، باہر کے احکام الگ ہیں۔ اندر کے احکام میں شکار کرنا حرام ہے، باہر شکار کرنا حلال ہے، اندر پودے توڑنا حرام ہے، باہر پودے توڑنا جائز ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ کی گاڑی یا بس وہاں سے گزر رہی ہو اور آپ حرم کے حدود میں داخل ہو رہے ہوں تو ایک دعا بھی مسنون ہے۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہے، اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے تو اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس سفر میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں قبولیت کی دعا آئے گی، ہم جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ اس کی نشاندہی کہیں گے۔ ایک دعا وہ یہ ہے اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی علی النار۔ اے اللہ یہ آپ کا آپ کے رسول کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، تو اللہ مجھے میرے خون کو میرے گوشت پر میرے ہڈیوں پر جہنم کی آگ حرام کر۔ اللہم آمنی من عذابک، اللہ اپنے عذاب سے مجھے بچا لے اس دن جس دن آپ کے سارے بندے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن۔ تو غرض یہ دعا مانگی یا کوئی اور بھی دعا مانگے تو اس دعا کے قبولیت کے ٹائم کو آپ اویل کریں۔ جب آپ جدہ روڈ سے گزر رہے ہوں گے تو اس طرح کی حدود آئے گی، اور اگر آپ مسجد عائشہ کی طرف سے گزر رہے ہوں گے تو اس طرح کی حدود آئے گی جو ہم ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں۔ مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت ایک اور دعا ہے، وہ یہ ہے، آپ سنیے۔ شریف میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ اللهم اجعلني بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا۔ اے اللہ تو مجھے اس میں برقرار رکھ اور مجھے اس میں حلال روزی دے۔ ان کی حدود میں داخل ہونے کے بعد اب آپ کی بس کی پہلی منزل ہوگی آپ کی رہائش گاہ۔ ظاہر ہے زیادہ تر حاجیوں کی رہائش گاہ عزیزیہ میں ہوتی ہے، تو بس آپ کو اس بلڈنگ تک لے کر جائے گی یا ہوٹل تک لے کے جائے گی جہاں پر آپ کی رہائش ہے۔ رہائش کے حوالے سے یہ بات جان لیں کہ علیحدہ کمرے الاٹ ہوتے ہیں گروپ کی بنیاد پر، پاکستان سے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی خواتین کی الگ اور مردوں کے الگ، زیادہ تر شیئرنگ بیسن پہ ہوتی ہے۔ الا ہے کہ کوئی آدمی اپنا ہی روم بک کرائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ جو لوگ علیحدہ ہیں تو ان کو اپنے اپنے روم میں جانا ہے، اور سعودیہ میں جا کر اس کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہیں سے آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں اپنے آپریٹر کے ساتھ۔ ہوٹل میں جانے کے بعد آپ کو آپ کا کمرہ دیا جائے گا۔ آپ ایک چیز جو بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ جاتے ہی ہر آدمی کا دل یہ کرتا ہے کہ میں اب جلدی سے جس کام کے لیے آیا ہوں اور میں بیت اللہ پہنچ جاؤں، اور آپ کو نیند اڑ جائے گی وہاں جا کر، اور آپ ایک دم سے بےتاب اور پریشان ہوں گے کہ میں یہاں سونے کے لیے نہیں آیا، تو مجھے فوراً بیت اللہ جانا ہے۔ اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ ہمارا مشورہ یہ ہے، بلکہ سنت بھی ہے، کہ آپ کچھ دیر آرام کریں تاکہ تازہ دم ہو کے جائیں اور اللہ کے سامنے بڑی چستی کے ساتھ عبادت کریں۔ اگر آپ بوجھل اور تھکے ماندہ جا کر حرم میں عبادت کریں گے تو پھر آپ سے عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کی ہر عبادت میں یہی فکر رہے گی کہ اب کتنے چکر رہ گئے، اب کتنا رہ گیا ہے۔ جانے سے پہلے آپ اپنا جو کارڈ ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ ضرور لٹکا لیں کہ اگر کہیں گم ہو گئے تو اس آئی ڈی کارڈ سے آپ ہوٹل تک پہنچ جائیں، اور ہوٹل کا راستہ، بسوں کا طریقہ کار، کہاں سے بس ملنی ہے، پھر کہاں چھوڑنی ہے، یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ واپسی کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اب آپ کا پہلا عمرہ ہے اور آپ پہلی مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر ایک دفعہ یاد کر لیجئے کہ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ ایک احرام باندھ کر نیت کرنا، تلبیہ پڑھنے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے،
دوسرا بیت اللہ میں جا کر 7 چکر یعنی طواف کرنا. اور 2 چیزیں واجب ہیں، ایک صفا مروہ کی سعی اور ایک حلق. تو یہ 4 کام ہیں جو عمرے میں کرنے ہیں آپ نے، احرام، طواف، سعی اور حلق. یہ آپ نے انگلیوں پہ یاد کر لینے ہیں کہ 4 کام ہیں. اس کے بعد اب آپ بیت اللہ میں داخل ہوگے تو جس طرح ہر مسجد میں داخلے کی دعا ہے، اسی طرح بیت اللہ میں بھی داخل ہونے کی دعا ہے. اور بیت اللہ میں داخل مسجد الحرام میں داخل ہونے وقت کی یہ دعا پڑھیں گے. مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم اللہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے اس وقت دعا مانگنا بھی سنت ہے، اور جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے. کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کیا دعا مانگنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ دعا مانگنی چاہیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اب آپ بیت اللہ میں آ گئے ہیں تو احرام کی کچھ سنتیں ہیں، ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ استوا اسے کہتے ہیں کہ پہلا کندھا دائیں کندھے کو کھولنا اور بائیں کندھے کو ڈھکنا. دائیں کندھا کھلا رہے، جس طرح یہ آپ کو یہ شخص نظر آ رہا ہے ویڈیو میں، تو اس کو کھولنے کو استوا کہتے ہیں. یہ کرنا سنت ہے. اب آپ جائیں گے بیت اللہ میں جہاں حجر اسود کے بالکل سیدھ میں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس بیت اللہ کے دروازے کے سے پہلے والا جو کونا ہے، اس کے ساتھ والا جو کونا ہے، وہ وہاں اس سے پہلے تھوڑا سا کھڑے ہوں گے. استوا آپ نے کر لیا. اب یہاں پر آپ دعا مانگیں گے طواف کی شروعات کی، اور دعا یہ مانگیں گے یا اللہ، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور مجھ سے اور قبول بھی فرما لیجیے. یہ دعا کرنے کے بعد اب آپ کا طواف شروع ہو گیا. جیسے ہی آپ بیت اللہ کے سامنے پہنچیں گے، حجر اسود کے سیدھ میں پہنچیں گے، تو ایک مرتبہ طواف کو شروع کرنے کے لیے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ہو گیا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہو گیا آپ کا استلام. یہ پہلا استلام ہے جو آپ نے حجر اسود کے سامنے کرنا ہے. اور اس عورتیں کندھے تک اٹھائیں گی، مرد تھوڑا اوپر تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اس استلام کے بعد پھر آپ نے ہر چکر کے آخر میں آپ نے ایک دفعہ پھر استلام کرنا ہے. پھر جب صفا مروہ کے لیے جا رہے ہوں گے تب ایک دفعہ پھر استلام کرنا ہے. اس طرح کل ملا کر یہ تقریباً کوئی 9 استلام ہو جائیں گے، اور 9 استلام آپ نے کرنے ہیں طواف میں. لیکن صرف اس گنتی میں نہ پڑنا کہ کتنے استلام ہوئے، کتنے میں استلام کرنا، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. اصل چیز ہے کہ اس کے 7 چکر پورے ہو جائیں. ایک سنت اور ہے طواف کے دوران، اور وہ ہے رمل کہتے ہیں کہ ذرا یوں تیز پہلوانوں کی طرح چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، جس طرح یہ لوگ رمل تیز چلتے ہیں جیسے، اور یہ سنت ہے. اسی طرح طواف میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے، وہ جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس میں اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعا پڑھنا مسنون ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طواف کے 7 چکر سے پہلے اور بعد میں ایک استلام تھا. وہ استلام کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الطواف ادا کریں، اور یہ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے یہ بھی تحیۃ الطواف واجب ہے. اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ایک مرتبہ پورے طواف کی چیزوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، اگر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا بسنت نبیک پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی بھی دعا سے شروع کرنے. اور 7 چکر آپ نے بیت اللہ کے کاٹنے ہیں، جن میں سے پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں رمل بھی کرنی ہے، اور آپ کا کندھا بھی کھلا ہونا چاہیے. استوا یعنی دائیں کندھا کھلا ہونا چاہیے. پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنے ہیں، یعنی ذرا تیز چلنا ہے، اور یہ پہلے، دوسرے اور تیسرے چکروں میں رمل ہوگی. اس کے بعد پھر ہر چکر کے آخر میں آ کر استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہر چکر میں دونوں کونوں کے درمیان رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا ہے. اس طرح آپ کا طواف پورا ہو جائے گا. اب ایک سوال ہے
کہ طواف کے دوران ہمیں کیا چیز پڑھنی چاہیے، تو آپ کوئی ذکر کر سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ دعا کریں گے۔ اس کے بعد اپنے کندھوں کو ڈھانپ لیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت حجر اسود مقام ابراہیم کے پیچھے ہو تو زیادہ افضل ہے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اس کے بعد اب کچھ چیزیں ہیں جو طواف میں کرنا منع ہے۔ سر ڈھکنا منع ہے، دوران جسم کھولنا منع ہے، یعنی احرام کھولنا بالکل، اور اسی طرح حجر اسود کو یا رکن یمانی کو یا بیت اللہ کو جا کر چھونا منع ہے، کیونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہے حالت احرام میں بیت اللہ سے لپٹنا۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے قریب یا لوگوں کے طواف کے درمیان میں بیچ میں نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اس طرح آپ کا طواف تو ہو گیا مکمل۔ اب آپ جائیں گے قبلہ رو ہو کر زمزم پئیں گے اور اللہ سے یہ دعا مانگیں گے جو مسنون ہے زمزم پیتے وقت، کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اب آپ کا رہ گیا ایک کام، اور وہ ہے صفا مروہ کی سعی۔ تو صفا مروہ کی سعی کے لیے آپ بسم اللہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، ایک مرتبہ پھر استلام کریں گے اور پھر صفا مروہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی فرسٹ فلور پہ کر لیں، یا اس سے اوپر کر لیں، سیکنڈ پہ کر لیں، تھرڈ پہ کر لیں۔ نیچے والے فلور پہ اور بیسمنٹ پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تھوڑا چڑھائی کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے ذرا مشکل ہے۔ أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد آپ کا طواف صحیح شروع ہو چکی ہے۔ صفا سے شروع کرنا ہے، صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے واپس صفا تک دوسرا چکر ہوگا، اور اس طرح ہر آنا اور جانا یہ الگ الگ چکر شمار ہوں۔ اس دوران ایک سنت یہ ہے کہ 2 گرین لائٹیں ہیں مینین حضرین، ان سبز لائٹوں میں مردوں کے لیے تیز تیز دوڑنا سنت ہے، عورتیں نارمل چلیں گی، مرد تیز تیز دوڑیں گے۔ اس طرح جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ شکرانے کے طور پر اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ کا حلق ہے۔ حلق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی ہیں، اور مشین پھروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 دعا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو تھوڑے سے بال ادھر سے اور ادھر سے کاٹ لینے کینچی سے، اس سے حلق نہیں ہوتا اور قصر نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کے اوپر دم آ جاتا ہے۔ یا تو آپ اس طرح پھرائیں گے یا پھر موٹی سے موٹی مشین پھرائیں گے۔ خواتین اپنی ایک طرف کی لڑی کو نکال کر اور ایک اس کو بل دینے کے بعد اب آپ اس کو کاٹ، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد چونکہ آپ تمتع ہیں، لہذا اب آپ کی باقی کا جو ٹائم ہے، آپ کا حرم یہاں سے مدینہ کا ٹائم ہے تو مدینہ جائیں گے، واپس آ کر پھر حج کی تیاری کریں گے، اور جتنے دن آپ کے حج مکہ میں موجود ہیں تب آپ مکہ میں اپنا وقت گزاریں گے۔ اس دوران اپنے کھانے پینے اور صحت کا خیال رکھیں گے۔ ظاہر ہے وہاں کھانا پینا سب اجتماعی ہوتا ہے، اور بوفے سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اپنا اپنا کھانا لیں گے، جا کر کھائیں گے، تو اپنے ٹائم ٹیبل کا خیال رکھیں گے، آرام کا خیال رکھیں گے، اپنے اپنے کمروں کا اور ہوٹل کا خیال رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بس کی ٹائمنگ کیا ہے، ہمارے حرم جانے کی ٹائمنگ کیا ہے۔ جو لوگ حرم کے قریب رہائش ہیں ان کے لیے تو ایشو نہیں ہے، جو لوگ عزیزیہ میں رہنے والے ہیں تو ان کی بس پک اینڈ ڈراپ کا جو بس کا سسٹم ہے اس کی ٹائم ٹیبل ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اسی ٹائم پر حرم جائیں اور حرم آئیں۔ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ہوٹل میں لفٹوں کے ساتھ ساتھ کموڈ پر بیٹھنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ کموڈ پر اگر آپ کو بیٹھنا نہیں آتا اور آپ کو کموڈ استعمال کرنا نہیں آتا تو یا تو آپ کموڈ توڑ دیں گے یا کموڈ توڑ دیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیے وہاں پر پاکستانی حج کا عملہ بھی آپ کے طبی سہولیات کے لیے ہوگا۔ اگر آپ کو وہاں کوئی پریشانی آ جائے تو آپ فوراً طبی عملے سے رابطہ کریں، ڈاکٹروں سے رابطہ کریں۔ وہاں پاکستانی حج عملہ بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو دوائی فراہم کرے گا۔ اسی طرح آپ اپنی بلڈنگ میں اپنے معلم کو بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے،
آپ سعودی حج گورنمنٹ بھی آپ کو وزارت صحت وہاں پر بڑا ایکٹیو کرے گی. تو اس دوران اگر آپ کو حج کے ایام سے پہلے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ حج کے دنوں میں پہلے ہی بیمار ہو جائے تو حج شانی آ سکے. دوسری وہاں پر سعودی قوانین کی بھی بہت زیادہ پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو. سعودی عرب کے اندر اگر کوئی چیز کہیں گری ہوئی مل جائے، ہر جگہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پر کوئی چیز گری ہوئی مل جائے تو آپ نے ہرگز نہیں اٹھانی ہے، اس لیے کہ وہاں پر گری ہوئی چیز کے اٹھانے کا مطلب چوری ہے، اور چوری کی سزا سعودی عرب میں ہاتھ کا کاٹنا ہے. لہذا وہاں پر کوئی چیز نہیں اٹھانی ہے، کسی سے وہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، عربی ہے، سعودی ہے، اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ سعودیہ کے قوانین اس معاملے میں بہت سخت ہیں اور اس معاملے میں بہت سارے حاجیوں کو وہ پریشانی بھی آئی ہے. آپ نے اپنے وقت کو گزارنا ہے اور اس دوران حج کی تربیت ٹریننگ کو اپنے لیے دہراتے رہنا ہے. پھر انشاءاللہ جب حج کے دن آئیں گے تو ان دنوں میں پھر آپ نے حج کی تیاری کرنی ہے اور حج کے لیے جانا ہے. حرم آنے جانے کے لیے آپ کو اپنے سارے راستے معلوم ہو، نمازوں کے اوقات معلوم ہو. بالخصوص جب حج کے قریب بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے حرم میں، تو ان دنوں میں اگر آخری جمعہ آ رہا ہے تو وہ کوشش کریں اپنے ہوٹل کے قریب کسی مسجد میں پڑھ لیں، کیونکہ حرم میں بہت زیادہ پریشانی آ سکتی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہیلپ لائن کا نمبر یاد ہو، کال سینٹر کا نمبر یاد ہو. جو حج وہاں پر حج مشن گیا ہوا ہے، اس حج مشن کے نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. ان کیس ایمرجنسی کی صورت میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ میرا فلاں چیز گم ہو گئی ہے یا میری فلاں چیز کی مجھے پریشانی ہے. بہرحال کوئی اگر کسی کے حادثاتی طور پر موت ہو جائے تب بھی آپ کو فوراً اپنے حج عملے کو اطلاع دے. اب کچھ عمومی ہدایات ہیں، کچھ میں بتا بھی چکا. ایک تو کموڈ کا آنا، آپ کو کموڈ کا استعمال آنا آپ کو بہت ضروری ہے واش روم میں، کیونکہ یہ صحیح استعمال اس کا کیسے ہے، اس کے اوپر چڑھ کر نہیں بلکہ اس کے اوپر بیٹھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ دوسرے عازمین حج کے لیے کوئی زحمت اور پریشانی نہ ہو، اور آپ وہاں صفائی ستھرائی، خاص طور پہ واش روموں کی صفائی. نیز بھیک مانگنا سعودی عرب میں منع ہے. اگر کوئی حاجی وہاں جا کر بھیک مانگتا ہو پکڑا گیا تو بہت سخت کارروائی اس کے خلاف ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور کھو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون یا کسی بھی موبائل نمبر سے اپنے گروپ لیڈرز کو کال کریں اور اس سے مشورہ لیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہت ضعیف اور معذور افراد اگر ہے تو وہ اپنے ساتھ ویل چیئر پاکستان سے ہی لے جائے تو اس کا بندوبست کر لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے. کم رش والے اوقات میں یہ متبادل جگہ یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپر کی منزلوں کا استعمال کریں، انتخاب کریں تاکہ رش وہاں پر کم ہو. اسی طرح لفٹ کا صحیح استعمال سیکھ کر جائیں. رہنمائی کے لیے وہاں موجود سعودی حکام، پاکستانی معاون حجاج اور رضاکاروں سے رابطہ کریں تاکہ پریشانی دور ہو سکے. اونچی آواز میں باتیں کرنا اور بالخصوص حرم میں موبائل فون کا استعمال اور بیجا سیلفیاں نکالنا حرم میں یا مکے میں یا مدینے میں، تو وہ موبائل فون سے تصاویر بنانا حرم میں سخت منع ہے. لہذا موبائل بھی ضبط ہو سکتا ہے. ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ اس رش والی جگہ سے دور ہو، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً حج کا ایک نمبر ہے وہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، اس پر آپ اس کا کال کر سکتے ہیں ایمرجنسی کے لیے، لفٹ کے لیے. گورنمنٹ اور سرکاری حج میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی رہائش عزیزیہ ہوتی ہے. عزیزیہ حرم سے 8 کلومیٹر دور ہے. لہذا آپ کو آنے جانے کے لیے جو بسوں کا انتظام ہوگا تو آپ کو اپنے ہوٹل کی بس کو پہچاننا ہے، اس کا نمبر یاد رکھنا ہے اور اس کی ٹائمنگ یاد رکھنی ہے. اسی سے آپ نے حرم میں آنا جانا ہے اور نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا ہے. حج کے جب دن شروع ہوں گے 7 اور 8 ذی الحجہ کے، تو وہاں سے لے کر انشاءاللہ حج کے مکمل ہونے تک قبلہ سیشن میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے. هذا هو الموان والله اعلم بحقیقت الکلام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے